السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ایک دن سفر کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کا خیال رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارا خیال رکھے گا۔ اگر تم اللہ کے احکام کی فرما برداری کرتے ہوئے ان چیزوں پر عمل کرو گے جن پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے بچو گے جن سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے، نیز تم ہر وقت اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے طالب رہو گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی تمہارا خیال رکھے گا، پھر تمہیں دنیا میں ہر طرح کی آفات اور مصیبتوں سے بچائے گا، اور آخرت میں بھی ہر عذاب اور سختی سے محفوظ رکھے گا۔ جیسا کہ فرمایا گیا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حق کا خیال رکھو گے تو تم اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پاؤ گے، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کو ہر لمحہ یاد رکھو گے، اس کے نظام قدرت میں غور و فکر کرو گے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے، تو تم اس کی بے پایہ رحمتوں اور اس کے انعامات کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم سوال کا ارادہ کرو تو صرف اللہ تعالیٰ کے آگے دست سوال دراز کرو۔ جب تم دنیا اور آخرت کے کسی بھی معاملے میں مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اور یہ جان لو کہ اگر تمام مخلوق، عوام ہو یا خواص، ساری کی ساری مخلوق تمہیں مل کر نفع پہنچانا چاہیں، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو سب مل کر تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، اور اگر ساری کی ساری مخلوق تمہیں نقصان پہنچانا چاہے لیکن اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ساری مخلوق مل کر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، مگر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ جو پریشانی، جو تکلیف لکھ دی ہے وہ اس کو ملے گی، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو دکھ تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کا جو ہو گیا اس کو کوئی دکھ یا تکلیف دیتا ہے اور اس مصیبت پر، پریشانی پر وہ صبر کرتا ہے اور اللہ کی ذمہ داری میں وہ معاملہ چھوڑ دیتا ہے تو خود اللہ جل شانہ اپنے بندے کا بدلہ لیتا ہے۔ بغداد کے بازار میں ایک حلوائی صبح صبح اپنی دکان سجا رہا تھا کہ ایک فقیر آ نکلا تو دکاندار نے کہا کہ بابا جی آؤ بیٹھو۔ فقیر بیٹھ گیا تو حلوائی نے گرم گرم دودھ فقیر کو پیش کیا۔ فقیر نے دودھ پی کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس حلوائی کو کہا کہ بھائی تیرا شکریہ، اور یہ کہہ کر فقیر چل پڑا۔ بازار میں ایک فاحشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ کر موسم کا لطف لے رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، بازار میں کیچڑ تھا۔ فقیر اپنی موج میں بازار سے گزر رہا تھا کہ فقیر کے چلنے سے ایک چھینٹ اڑی اور فاحشہ عورت کے لباس پر گر گئی۔ جب یہ منظر فاحشہ عورت کے دوست نے دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا۔ وہ اٹھا اور فقیر کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ فقیر بنے پھرتے ہو، چلنے پھرنے کی تمیز نہیں۔ فقیر نے ہنس کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں سے تو دودھ پلواتا ہے اور کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے۔ یہ کہہ کر فقیر آگے چل پڑا۔ فاحشہ عورت چھت پر جا رہی ہوتی ہے تو اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور زمین پر سر کے بل گر جاتی ہے۔ اس کو ایسی شدید چوٹ لگتی ہے کہ موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے۔ شور مچ گیا کہ فقیر نے آسمان کی طرف منہ کر کے بددعا دی تھی، جس کی وجہ سے یہ قیمتی جان چلی گئی۔ فقیر ابھی بازار کے دوسرے کونے تک نہیں پہنچ پایا تھا کہ لوگوں نے فقیر کو پکڑ لیا اور کہا کہ بڑے فقیر بنے پھرتے ہو، حوصلہ بھی نہیں۔ فقیر نے کہا کہ کیا ہوا میاں؟ لوگوں نے کہا کہ تم نے بددعا دی اور عورت کی جان چلی گئی۔ فقیر نے کہا واللہ میں نے تو کوئی بددعا نہیں دی، تم لوگوں نے ضد کی اور کہا کہ
نہیں فقیر تیری ہی بد دعا ہے اور تیری ہی بد دعا کا سب کیا دھرا ہے۔ جب لوگوں نے ضد کی تو فقیر نے کہا اصل بات پوچھتے ہو تو میں نے کوئی بد دعا نہیں کی، یہ یاروں کی لڑائی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ فقیر نے کہا جب میں گزر رہا تھا اور میرے پاؤں سے چھینٹ اڑی اور اس عورت کے لباس پر پڑی تو اس کے یار کو غصہ آ گیا، اس چھینٹ سے اس عورت کے دوست کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا اور اس چھینٹ کا بدلہ مجھ سے لیا، تو پھر میرے بھی یار کو غصہ آ گیا اور میرا یار اللہ ہے، میں نے اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑ دیا۔ جب ایک دوست اپنی دوست کی تکلیف برداشت نہ کر سکا تو میرا دوست اللہ ہے، وہ میرے اوپر کیے گئے ظلم کو کیسے برداشت کر لیتا؟ اس کو بھی جوش آیا اور اس نے میرا بدلہ لے لیا، میرے یار کو بھی غصہ آ گیا۔ خدا کے بندے تو ایسے ہوتے ہیں خدا کے بندے جو اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، ان کو برداشت کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کی مصیبتوں کا بدلہ خود لیتا ہے، ان کے اوپر کیے گئے ظلم کا بدلہ خود لیتا ہے۔ سچ فرمایا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، یعنی جو شخص اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔